آج ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نائک صاحب نے جو کہا پردے کے موضوع پر فریادی سے ان کا انٹرویو تھا اور انہوں نے نظریں جھکا کر باتیں کرتے رہے، ان کو انٹرویو دیتے رہے، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، یا اگر کسی عورت کو میک اپ زدہ عورت کو دیکھتا ہے بندہ، تو لازمی بات ہے کہ اس میں اپنا جنسی خواہشات ہجان پیدا ہوگا، وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے تھوڑا سا وہ اس کو وہ سمجھیں کہ عجیب طریقے سے، ایسے طریقے سے بیان کیا کہ جو تنقید کا باعث بن گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میک اپ زدہ عورت ہے تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں پڑھ رہی ہے اور ایک بندہ خبریں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بندہ، آدمی، مرد، تو اگر 20 منٹ تک دیکھتا رہے اور اس کے اندر کوئی جانی کیفیت پیدا نہ ہو، غلط نظریہ نہ ہو، غلط خیال نہ ہو، تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ وہ سیکشولی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے بندہ۔ اصل میں وہ کہنا تو یہ تھوڑی سی وہ کہنے میں تھوڑی سی ان کو وہ لینگویج میں غلطی ہو گئی ہے، جس پہ اوپر جو ہے نا اقرار الحسن صاحب نے بھی چڑھائی کی ہے اور دوسرے بھی تنقید کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کو جو مدعا وہ بیان کر رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ اگر ایک بندہ 20 منٹ تک دیکھتا ہے اور میک اپ زدہ عورت کو، خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے، خبریں سنتا ہے، تو کبھی امکان ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط خیال پیدا ہوں گے، یا مطلب ہے اس کے جنسی ہجان پیدا ہوگا، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا، وہ کہہ بھی رہے تھے، سمجھا بھی وہ یہی رہے تھے کہ اگر کوئی مرد اگر پڑھ لے خبریں تو اس میں حرج کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد نہیں پڑھ سکتے، عورتیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرتی رہیں۔ اچھا، اقرار الحسن صاحب نے اس پہ بہت بڑی تنقید کی۔ لو جی، ایک مذہبی اسکالر ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ فلسطین کے بچوں کی خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ مظالم اسرائیل کے دکھا رہی ہوتی ہے، تو وہ کہاں کے کہاں لے گئے ہیں۔ یار بندہ پوچھے، آپ بات کی تہہ تک نہیں جاتے ہو، تہہ تک نہیں جاتے ہو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی میک اپ زدہ عورت میک اپ فل کر کے اور بغیر دوپٹے کے اور اپنے خد و خال کے نمایاں کے ساتھ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرے گی، تو لازمی بات ہے کہ جو بندہ 10-20 منٹ بھی اس کو دیکھے گا، اس کے خبریں بھی سنے گا، اس کے اندر نفساتی خواہشات بھی ہیں، اس کے اندر کوئی جذبات بھی ہیں، تو بندے کی خدا نخواستہ 80% بندے جی کی خواہشات جو ہیں، نفسیات ہیں، کوئی غلط خیال آ سکتا ہے، غلط نگاہی جا سکتی ہے، کوئی اس کے مطلب ہے خوبصورتی پہ مائل ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے اس پہ گرفت کی۔ اس پہ پھر ان کے جو مخالفین تھے، ان نے کہا بھی آپ نے اگر اتنا ہی آپ پردے کے پابند ہیں تو آپ نے 3 شادیاں کس طرح کر لیں؟ اسی چکر میں کر لی نا، کوئی بھی پسند آ گئی تو اس کو کر لیا، جو پسند آ گئی اس کو کر لیا۔ تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا ایسے بلا وجہ تنقید نہ بنائیں۔ جو تنقید والی بات تھی کہ انہوں نے سامان کے لیے وہ کہا جی میں ویسے فری لے جاؤں، تو پی آئی کا، تو انہوں نے کہا، عملے نے کہا نہیں لے جا سکتے، ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، تو ان کا ڈسکاؤنٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ان کے شان نہیں تھی کہ وہ ڈسکاؤنٹ مانتے، ٹھیک ہے، اگر وہ قانون کے مطابق اگر وہ لے سکتے ہیں تو لے لیں، اگر نہیں تو وہ پورا، یا تو پی آئی آر کا گورنمنٹ تیارہ بھیج تھی، پورا لو جی سارا سامان ہے، اسٹیٹ گیسٹ ہیں وہ لے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں ہے کہ عام وہ سفر کر رہے ہیں، تو ٹکٹ جتنا اس کی ٹکٹ کے اوپر وزن ہے اس کے مطابق دیں، جو فالتو ہے وہ پے کریں۔ اچھا، پردے کے بارے میں ایک عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک جملہ کہا تھا، وہ بھی کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ عورتوں کو اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ مرد اٹریکٹ ہوں اور کوئی فتنہ پھیلے۔ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ عورتوں کو ایسے لباس میں نہیں نکلنا چاہیے کہ جس سے مردوں کی خواہشات ہوں، مرد اور جو ہیں روبوٹ نہیں ہوتے۔ اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی، لیکن اس کی بھی تہہ تک کوئی نہیں پہنچا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ مرد اگر اس طرح کا کوئی عورت لباس پہن کے باہر آئے گی، کوئی ٹائٹ لباس یا بھڑکیلا لباس یا کوئی اس طرح کا وہ میک اپ کر کے باہر بازار میں سڑک پہ آئے گی،
تو مرد جو دیکھ رہے ہیں ان کے ظاہری بات ہے شیطان ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو جنسی خواہشات پیدا ہوں گی، کوئی غلط خیال پیدا ہوگا، وہ چھیڑی جا سکتی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں۔ مرد روبوٹ نہیں ہوتے، ان میں جذبات ہوتے ہیں، خون ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، مرد روبوٹ نہیں ہوتے۔ مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، اس پر بھی بڑی لیادیں ہوئی تھی، بڑا تنقید ہوئی تھی، اصل میں بات انہوں نے بھی صحیح کی تھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، جو اصلاح کا پہلو ہے یا جو پیغام ہے اس میں، یا جو ان میں منطق ہے، یا جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں بات، اس کو سمجھنی چاہیے اور پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔